سامعین، دنیا جانتی ہے کہ حضرت امیر خسرو اپنے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور جب کبھی اپنے شیخ کی زیارت کے لیے آتے تو گورنر ہونے کے باوجود ایک ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری اور دوسرے ہاتھ میں پھولوں کی ڈالی تھامے سرے بازار رقص کرتے ہوئے آتے۔ ناظرین، اسی بازار میں خسرو کے ایک بچپن کے ہندو دوست کی دکان تھی۔ یہ بچپن کا دوست ان کو رقص کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ مذاق اڑایا کرتا تھا، مگر خسرو اس کے مذاق اور ٹھٹھا کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے وجد اور مستی کے عالم میں گزر جایا کرتے تھے۔ مگر ایک دن جب خسرو گزرے تو وہ ہندو دوست بہت پریشان بیٹھا تھا۔ آپ اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ میرے دوست، آج تو نے میرا مذاق نہیں اڑایا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ دوست نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں سے بہت پریشان ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آخر پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہردیو بولا کہ پریشانی نہیں بتاؤں گا، میں آج تیرے شیخ کو آزماؤں گا، اگر تیرے شیخ نے میرے نہ بتانے کے باوجود مجھے ترنت مراد دے دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اور مرید بھی ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ دوست، تو بے شک مسلمان بھی نہ ہونا اور مرید بھی نہ ہونا، میرے ساتھ میرے شیخ کی بارگاہ اقدس میں حاضری دو، میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری پریشانی ضرور دور ہو جائے گی۔ اب جب اس ہندو دوست نے خسرو کے ہمراہ محبوب الہی کی قدم بوسی کی تو حضرت نے خسرو سے کہا کہ پہلے اپنے دوست کو لنگر کھلاؤ، پھر ہمارے پاس لانا۔ لنگر سے فارغ ہو کر جب ہندو دوست خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو شیخ نے فرمایا کہ آج لنگر خانے میں کوئی میٹھی چیز نہیں تھی، آپ ایسا کیجئے کہ بازار سے کچھ میٹھا لے آئیے۔ اب یہ شخص بازار حلوائی کے پاس پہنچا اور اسے حلوہ دینے کا کہا۔ حلوائی نے ردی میں سے ایک کاغذ نکالا۔ اب اس کاغذ کو نکال کر اس میں حلوہ رکھنے کی کوشش کی تو یہ چلا اٹھا کہ بھائی نہیں، آپ ٹھہرو، یہ کاغذ مجھے دے دو۔ حلوائی نے وہ کاغذ اس شخص کو دے دیا اور حلوہ دوسرے کاغذ پر رکھ دیا۔ اب یہ شخص ایک ہاتھ میں حلوہ اور دوسرے ہاتھ میں پھولوں کی ڈالی پکڑے اور خسرو کی طرح رقص کرتے ہوئے خانقاہ پہنچا۔ شیخ کے گلے میں ہار ڈال کر عرض کی کہ حضور، میرے باپ کی حویلی کی ملکیت یا اس کی سند، جسے ہم رجسٹری کہتے ہیں، گم ہو گئی تھی۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں کئی دنوں سے اپنے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی جائیداد کی ملکیت کہیں کھو نہ بیٹھوں۔ آپ نے ایک پل میں مجھے ترنت مراد دے دی اور ساری پریشانی دور فرما دی۔ حلوائی جس کاغذ پر حلوہ رکھنے لگا تھا، دراصل وہ کاغذ میری حویلی کی سند تھی۔ حضرت محبوب الہی نے اس شخص کو مسلمان کر کے اس سے پوچھا کہ تو اپنی اس نئی زندگی میں کیا بننا چاہتا ہے؟ اس پر اس نو مسلم نے عجیب خواہش کا اظہار کر دیا، کہنے لگا کہ آپ محبوب الہی ہو، میں آپ کی شان کے مطابق مانگوں گا۔ آپ نے کہا کہ دل کھول کر مانگو۔ اس نو مسلم نے کہا، میں ہندوستان کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا، آپ نے اس کا نام ایاز احمد رکھا۔ آپ نے فرمایا پہلے آقا کے غلام بنو، ایک دن آئے گا کہ تم بادشاہ بھی بن جاؤ گے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ وہ ایاز ہندوستان کا بادشاہ بنا اور اسی نے کتاب لکھی جس میں یہ واقعہ درج ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال لکھتے ہیں نا کہ نگاہے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔